اللہ 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 الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ جل شانہ نے انسان کو بہت عجیب و غریب قوتیں عطا فرمائی، بے پناہ قابلیتیں عطا کر دی۔ جو خصوصیات جس طرح کے علوم کے حصول کی قوت اور جس طرح کی چیزوں کے حقائق تک رسائی کے علوم انسان کو عطا ہوئے ہیں وہ ملائکہ کو نہیں ملے۔ ملائکہ کے علوم کی وہی حد ہے جو انہیں حکم ملتا ہے کہ ایسا کر دو ویسا کر دیتے، اس کے کیا نتائج ہوں گے، کیا عواقب ہوں گے، کس کو فائدہ ہوگا کس کو نقصان ہوگا، اس سے فرشتوں کو غرض نہیں ہے، نہ وہ یہ جانتے ہیں۔ انسان ایک ایسی مخلوق ہے اللہ کی سب سے چنی اشرف المخلوقات، ساری تخلیق سے اعلیٰ، یہ چیزوں کے بنیاد تلاش کرتا ہے اور نتائج تک پہنچ جاتا ہے۔ کیا جملہ کہوں گا، اس کے مفاہیم کیا سمجھے جائیں گے، کس کس کو فائدہ ہوگا اور کس کس کو نقصان ہوگا، یہ انسان جانتا ہے۔ جنہیں آپ جاہل کہتے ہیں نا، ان پڑھ، جاہل، اجڑ، گنوار، چرواہے، وہ بھی یہ جانتے ہیں۔ اپنی زندگی میں وہ بھی جو فیصلے کرتے ہیں نا، وہ بھی دوستوں دشمنوں کو پہچان کر کرتے ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، ہمارے گاؤں کے ایک چرواہا ہے، میں نے اسے بچپن سے بھیڑیں چراتے دیکھتا ہے۔ اب اس کے منہ میں دانت گر چکے ہیں، داڑھی سفید ہے، بھیڑیں چرا رہا۔ اس نے بھیڑوں کے لیے ایک زبان ایجاد کر لی ہے، ساری بھیڑیں سمجھتی ہیں۔
وہ عجیب و غریب آوازیں نکالتا ہے، وہ سارا اس کا بڑا سا گلہ اس کے پاس ہوتا، سارا گلہ اس کی آواز بھیڑے جانور وہ آواز سمجھتے ہیں کہ یہ کہہ رہا ہے، ادھر سے واپس آ جاؤ، ادھر چلی جاؤ، ادھر جانا ادھر نہیں جانا۔ میں اکثر اس کے پاس سے گزروں تو میں گاڑی روک کر دیکھتا ہوں اسے، اور وہ بھیڑوں کو اس اپنی زبان میں بتا رہا ہوتا ہے کہ گاڑی کے لیے راستہ چھوڑ دو، ساری بھیڑیں سڑک سے ہٹ جاتی۔ عجیب و غریب آوازیں نکالتا ہے وہ، ان کی کوئی موسیقی نہیں، کوئی سر نہیں، کوئی لفظ نہیں ہوتا، عجیب و غریب آوازیں نکالتے ہیں۔ اور عجیب بات ہے کہ ہر جانور اس بات کو سمجھتا ہے، وہ خود بھی جانتا ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے، جانور بھی جانتے ہیں۔ کوئی بڑے سے بڑا فلاسفر اس سے زیادہ کیا کر سکتا، اس نے الف بے نہیں پڑھا۔ اور آج بھی ہے، آپ چاہیں تو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، وہ آپ کے سامنے بھیڑوں کو حکم دے جیسا کہے گا ویسا کرے۔ یہ وہ قابلیت ہے جو انسان نے بنیادی طور پر اللہ سے پائی ہے۔ یہ جو تعلیمات ہیں وہ دینی ہوں یا دنیاوی ہوں، ان قابلیتوں کو اور جلا دیتی ہیں، پالش کرتی ہیں۔ تعلیم آپ کے وجود میں قابلیت پیدا نہیں کر سکتی۔ آپ گدھے کو، جانور کو تعلیم دے سکتے ہیں، قابلیتیں اس قادر مطلق نے رکھ دی ہیں۔ تعلیم دینی ہو یا دنیاوی ہو، وہ اسے پالش کرتی ہے۔ ورنہ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ ایک چرواہا جس نے سکول کا منہ نہیں دیکھا، پنجابی سیدھی بولنی نہیں آتی، اس نے جانوروں کے لیے ایک اپنی زبان ایجاد کیا، اس کا سارا ریوڑ، بہت بڑا گلہ ہوتا ہے اس کے پاس، وہ سارا ریوڑ اس کی زبان سمجھتا ہے، اور غیر انسانی زبان ہے، کوئی چیخیں مارتا ہے، کو کا کہ یہ اس طرح کرتا ہے، اور وہ ساری جیسا اس کی مرضی ہوتی ہے اس طرح مڑ جاتی ہے۔ یہ اس کی دین ہے ہر بندے کی۔ آپ میں بھی یہ قابلیت ہے، آپ اپنی زندگی پہ غور کریں۔ آپ دوستوں دشمنوں کے لیے جب جملے بولتے ہیں، ایک ایک جملے میں پیار ہوتا ہے، اور دشمن کے لیے خوبصورت الفاظ بھی بولے جائیں تو ایک ایک لفظ میں نفرت ہوتی ہے۔ ہر بندہ جانتا ہے، اسے سمجھ آئے یا نہ آئے، خود کو ادراک ہو یا نہ ہو۔ اتنی قابلیتیں دے کر سامنے یہ جہان پھیلا گیا، اسے دنیا کہا۔ دنیا کہتے ہیں قریب کی چیز کو، سامنے کی چیز کو۔ دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ظاہری حواس خمسہ سے قریب تر ہے۔ دنیا سے بالا ہو کر عالم بالا کو، عالم ارواح کو دیکھنا پڑے، حقائق کو دیکھنا پڑے، تو اس کے لیے قلب زندہ چاہیے، روح بیدار چاہیے، اس کے لیے دل کو بینائی چاہیے، ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ تو یہ دنیا اس لیے ہے، اسے دنیا کہتے ہیں، اس میں مومن کافر کی تفریق نہیں ہے۔ یہ سارے کمالات کافر میں، مخلوق ہے اس میں بھی، اس کو بھی دیے ہیں۔ لوگ حیران ہوتے ہیں جی کافروں نے یہ ایجاد کر لیا، کافر ہے، انسان تو ہے، انسانی خصوصیات تو اس مالک نے دی ہے، حیران کی کیا بات؟ حیران کیوں ہوتے؟ اور انسان ایسا بھولا بالا ہے کہ آج دنیا بہت زیادہ ترقی کر گئی۔ ہاں جی، ترقی کر کے کیا بنایا؟ ہائیڈروجن بم، اپنی تباہی کا سامان۔ کیا خاک ترقی کی؟
یہی کمال ہے نا اس آیت کا کہ سائنس میں بہت ترقی، کیا بنا ہے جی، ترقی کر کے ہائیڈروجن بم، ایک بم چلے گا ساری انسانیت تباہ ہو جائے، تو کمال ترقی کی بھی اپنی بربادی کا سامان بنا لیا۔ یہاں ضرورت پڑتی ہے کہ ان قابلیتوں کو کہاں استعمال کیا جائے، تباہی کے لیے یا آبادی کے لیے، بنی نوع انسانی کی موت کے لیے یا مرے ہوئوں کے بھی حیات کے لیے استعمال کیا جائے۔ کمال تو یہ ہے کہ انسانیت کو موت سے بھی بالا تر کر دیا جائے۔ یہ کون سا کمال ہے کہ زندوں کو مار دیا؟ اس کے لیے کس علم کی ضرورت ہے؟ جاہل سے جاہل بندہ ایک بم پھوڑتا ہے، بندے مر جاتے ہیں، اس میں علم کی کیا ضرورت ہے؟ جاہل سے جاہل بندہ گولی مارتا ہے، بندہ مر جاتا ہے، اس کے لیے اتنا پڑھنے کی اور یونیورسٹیوں میں جانے کی اور عمر ضائع کرنے کی کیا؟ اگر سارا کچھ کر کے انسانیت کی تباہی کا ہی سامان کرنا ہے، یہی کمال ہے نا اس آیت کا۔ تو بھائی اس سے تو ان پڑھ اچھا ہے، وہ تھوڑا نقصان کرتا ہے۔ آپ نے پڑھ لکھ کر ساری انسانیت کی موت کا سبب بنا دیا۔ ایک دو ہائیڈروجن بم دنیا کے کسی ملک میں بھی اتفاقاً بھی چل جائے تو کیا ہو؟ یہ روز سنتے ہیں آگ لگ گئی، شارٹ سرکٹ تھا، کبھی ان بموں کا سرکٹ شارٹ ہو گیا تو پھر بڑی دانش مندی ہے بھائی، کیا کمایا آپ؟ انسان جب اس باغ جہاں میں وارد ہوا یہ قوتیں لے کر، جانور نے تو پھول کو دیکھا، اسے اچھا لگا، سونگا پسند آیا، اس نے کھا لیا۔ انسان نے دیکھا، اس کی وجہ تلاش کی، اس کی خصوصیات سمجھی، اس میں زہر ہے، کھانے سے مر جائے گا، یہ اس میں شفا ہے لیکن فلاں مرض کی، یہ فلاں خلط کو بڑھاتا ہے، فلاں کو کم کرتا ہے۔ اس نے انہی جڑی بوٹیوں سے علاج دریافت کر دی۔ خاص پھوس ہی ہے نا، جانور نے چر کے پیٹ بھر لیا، انسان نے اس کی خصوصیات پڑھ لی اور امراض سے شفا کا سبب بنا۔ یہ تو علم کا کمال ہے کہ موت سے حیات کی طرف لے کے چل پڑا۔ یہاں پہنچ کر اس بیچارے کو یہ دھوکہ لگا کہ ان چیزوں سے لذت اٹھاؤں، آخر نفس بھی تو تھا، پھر اس میں گم ہو گیا۔ اس میں بڑا مزہ ہے، اس میں بڑا لطف ہے، سونا یہ بڑا قیمتی، ہیرا اس سے بھی قیمتی ہے، جمع کروں اکٹھے کروں، اقتدار ہو تو اور بھی مزہ ہے، یکسو ہو کے اس میں لگ گیا، بھول بھال گیا کہ یہ سارے کمال دیے کس نے تھے، میں آیا کہاں سے ہوں، مجھے یہاں کب تک رہنا ہے، مجھے کہیں جانا بھی ہے، وہ جگہ کیسی ہے، وہاں کون ہوگا، کیسے بسر ہوگی، یہ تو گنتی کے سال ہیں، 10 20 50 100 گزر جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کہیں رہنا ہے، وہاں کیا ہوگا، بھول بھال گیا۔ لیکن فطرت میں اللہ نے اپنا گھر رکھ دیا، اسے بھول نہیں سکتا۔ ہر انسان کی فطرت میں خانہ ہے اللہ۔ اب جب بھلا نہ سکا تو وہاں کسی اور کو بٹھا، یہ میرا خدا ہے، چلا، سورج میرا خدا ہے، چاند میرا خدا ہے، ستارہ میرا خدا ہے، کچھ نظر نہ آیا تو فرض کر لیا ایک دیوی ہے وہ میری خدا ہے، ایک دیوتا ہے وہ میرا خدا۔ کہاں ہے تیرا خدا؟
اس بت میں رہا ایک پتھر گھڑ کے رہا، اس میں رہتا ہے، اپنے آپ کو تسلی دے۔ جب بھی معاملہ یہاں پہنچا تو اس کریم نے وہ چھوڑ دیتا تو اس بے نیاز کو ضرورت نہیں تھی، اور حجت پوری ہو چکی تھی کہ تجھے پیدا کیا، اتنی علم دیے، اتنی خصوصیات دی، تو سارے علم پھر بھٹک گیا، چھوڑ مجھے چھوڑ دی، کیا فائدہ پھر تیرے علم۔ ہم ایک ملازم رکھتے ہیں، وہ ہمارے جیسا انسان ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اس کی تنخواہ کی پابندی نہیں کرتے، کہتے تیری ہر ضرورت میری جیب سے پوری ہوگی، کپڑا، جوتی، مکان بنانا چاہتا ہے، شادی کرنا چاہتا ہے، بچوں کا لباس، پڑھائی، جو تجھے بیمار کی علاج، جو ضرورت ہوگی وہ تجھے ملے گا۔ پھر وہ جب آپ سے بے وفائی کرتا ہے، آپ کو بھول جاتا ہے، اپنی مرضی سے کرتا ہے کام، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ کتنا دکھ لگتا ہے، آگ کر دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں۔ وہ ایسا کریم ہے، وہ پھر بھی آگ نہیں کرتا، پھر بھی روزی دیے جا رہا ہے، رزق دیے جا رہا ہے، اولاد بھی کہتا نہیں یار کر لے، لیکن تجھے میرے پاس آنا ہے، بات ہوگی، حساب ہوگا، ترازو رکھوں گا، میں نے کیا کیا، تو نے کیا کیا۔ پھر اس کا کرم دیکھو، چھوڑتا نہیں، آوارہ نہیں کرتا، نبی اور رسول بھیجتا ہے، اپنا نور ان کے قلب میں بھر کر میرے بندوں کو واپس بلاؤ۔ ہے دنیا کی چیزوں میں، اقتدار میں بڑی لذت ہے ہر چیز میں، لیکن ایک لذت اور بھی ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں مزیدار اور لذیذ ہیں۔ ایک لذت کا نام محبت بھی ہے، شہد میں لذت ہے، شربت میں لذت ہے، شیرینی میں لذت ہے، ساری میٹھی چیزیں ہیں، لذیذ ہیں، خوشبودار ہیں۔ ایک کیفیت ہے، ایک کیفیت ہے، اسے محبت کہتے ہیں، اس میں بھی ایک لذت ہے۔ یہ مادی چیزوں میں بھی لذت ہے، لیکن ایک چیز اس کا بظاہر کوئی مادی وجود نہیں ہے، ایک کیف ہے جو دل پہ گزر جاتا ہے، اس میں بھی ایک لذت ہے، اور تمہیں وہ لذت بھی چکھائیں۔ یہ ایسی لذیذ شے ہے کہ دنیا کی کسی چیز سے محبت ہو جائے تو اس کے سوا سب کچھ بھول جاتا ہے۔ محبت ہو صحیح، جنہیں اقتدار سے محبت ہے انہیں اولاد ماں پہ بھول گئے ہیں، بچے قتل کرا دیتے ہیں، والدین قتل کرا دیتے ہیں، ملک ریت کو مروا دیتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے وزیر اعظم بننا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، اتنی مخلوق کو قتل کروا کے بننے کا کیا فائدہ؟ یار محبت ہے نا وزارت عظمیٰ سے، محبت نہیں سودے سودے نفع نقصان نہیں سوچتی، محبت اپنی محبوب کو پانے کے لیے بےتاب ہو۔ کتنے لوگ قتل ہوئے، ڈھاکے میں کتنے لوگ مارے گئے، اس پاکستان کے فسادوں میں کتنے لوگ مرے، کیوں؟ کچھ لوگوں کے حصول اقتدار کے لیے۔ ایک بندے نے اتنے بندے مروا دیے، اقتدار کیوں نہ مروائے؟ اقتدار سے محبت تھی۔ چلو نہ رہا، اقتدار نے اپنے عاشقوں کو بھی کھا لیا، یہ مزیدار چیز ہے۔ محبت کرتے 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 جب کرسی تک پہنچے، کرسی انہیں ہڑپ کر گئی، کھا پی کر ختم کر دیا، نشان تک مٹا دیے۔
لیکن بھائی وہ اپنی محبت نبھا گئے. اب یہ جذبہ جب پیدا کرنے والے سے ہو جائے دنیا کی کیا حیثیت رہ جاتی. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کیفیت دے کر محبت کیا ہے؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تمہیں کچھ احساس ہے کہ کس نے مجھے خاک سے ایک پیکر حیات بنایا، پھر عالم امر کی روح ڈالی، شرف انسانیت بخشا، اتنے علوم بخشے، قوتیں بخشی، پھر مسلسل دیے جا رہا ہے. کون ہے میں اسے دیکھوں تو صحیح، اسے چاہوں تو صحیح، اسے پاؤں تو صحیح. یہ چاہتے ہو؟ فاتبعونی، میرا اتباع کر لو، میری غلامی. جو میں کہتا ہوں وہ کرتے جاؤ، جو میں کرتا ہوں وہ کرتے جاؤ. یحببکم اللہ، تم طالب نہیں، عاشق نہیں، اللہ کے معشوق اور محبوب بن جاؤ. پھر وہ تمہیں چاہنے لگے گا. اللہ کی محبت، اللہ سے محبت کرنا بندے کے بس میں نہیں ہے. ہم محبت کس سے کرتے ہیں؟ جو ہمارے عقل کے دائرے کے اندر آ جائے، پتہ چلے اس میں یہ خوبی ہے، اس میں یہ حسن ہے، اس میں یہ کمال ہے، اس میں یہ شیرینی ہے، پھر محبت. تو اللہ تو ہمارے دائرے عقل سے ورا الورا، تو ہم محبت کیسے کریں جو چیز عقل میں آئی نہیں؟ جو ہستی عقل سے ورا الورا ہے، علم سے ورا الورا. اللہ سے محبت تب ہوتی ہے جب وہ بندے سے محبت، یحبہم، وہ ان سے محبت کرتا ہے، یحبونہ، اس کے جواب میں پھر وہ اس سے محبت کرتا ہے. پہلے طلب ہوتی ہے، محبت نہیں ہوتی. انبیاء طلب پیدا کرتے ہیں. طلب دامن رسالت پہ سامنے پہ مجبور کرتی ہے. جب دامن رسالت تھامتا ہے تو پھر اللہ اس سے محبت، جب اللہ محبت کرتا ہے تو پھر جواباً جو محبت پیدا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے محبت الہی. یہی قرآن نے بتایا، یحبہم ویحبونہ، پہلے وہ ان سے محبت کرتا ہے پھر وہ اس سے محبت کرتا ہے. تو یہ محبت آسان نہیں ہے، ایسے نہیں مل جاتی، لیکن وہ کتنا قریب ہے. کہوں بے 1.25 لاکھ انبیاء کبھی دنیا کو خالی نہیں چھوڑا، اور پھر ایسا نبی بھیج دیا صلی اللہ علیہ وسلم جو نبیوں کا بھی نبی ہے، اور جو آیا اور قیامت تک کے لیے اس کا سورج سوانیزے پہ ہی رہے گا. افلت شموس الاولین وشمسنا ابدا علی افق العلا لا تغربوا. سب نبی سورج تھے اپنے وقت پہ، توحید الہی پھیلائی اور غروب ہو گئے، نئے نبی آ گئے. ہمارا سورج طلوع تو ہوا، کبھی غروب نہیں ہوا. آج کوئی نہیں کہتا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے. اگر یہ کہا جائے تو ایمان مکمل نہیں ہوتا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آج بھی ہیں، آئندہ بھی رہیں گے، قیامت تک اللہ کے رسول ہیں. اور یہ آفتاب نبوت ابدالآباد یوں ہی درخشاں رہے گا. یہ اہتمام کر دیا اس نے. اب بندہ اس روشنی میں پھر چیونٹوں کے بلوں میں گھس کر حق تلاش کرتا پھرتا، اور سورج کی روشنی کو چھوڑ کر. تو تحفہ ایسی عقل و دانش.
پھر وہ زبردستی نہیں منواتا. یار وہ قادر تھا, کہتا مجھے مانو, جو نہیں مانے گا اسے تباہ کر دوں گا. کیا جواب تھا اس کا؟ کچھ بھی نہیں. وہ قادر ہے, اس کی اپنی مخلوق. اس نے کہا میں نے انسان کو شعور دیا ہے, میں اس سے شعور کے مطابق بات کروں گا, اسے دلائل سے سمجھاؤں گا. اسلام کا ایک ایک نقطہ اپنے اندر دلائل اور لاجک رکھتا ہے. کل میرے دفتر میں بات ہو رہی تھی کہ بعض کام تو اسلام کے بڑے آسان ہیں. میں نے کہا نہیں, ایسی بات نہیں ہے. اسلام سارا آسان ہے. آسان ترین انداز حیات دنیا میں ہے اسلام. مشکل کیوں لگتا ہے؟ ہماری فطرت بگڑ جاتی ہے. بخار ہو جائے تو روٹی کھانا کڑوا لگتا ہے. کھانا کھائے تو کیا ہو جاتی ہے؟ کھانا خراب ہے یا پیٹ خراب ہے؟ بدن خراب ہے. کھانا تو وہی ہے جو روز کھاتے. وہ کھانے سے کیا ہو گئی؟ کیوں ہوئی؟ کھانا نہیں خراب. میں نے کہا اسلام مشکل نہیں ہے. جب ہم فطرت سے ہٹتے ہیں نا, ہماری فطرت جانوروں جیسی ہو جاتی, تو پھر ہمیں انسان بننا اوکھا لگتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں اسلام مشکل ہے. ہم انسانی فطرت پہ رہیں, جانوروں کی طرح نہ گریں, کتوں کی طرح بھونکے نہیں, فضول باتیں نہ کریں, گدھوں کی طرح دنیا کے بوجھ دماغ پر نہ لا دیں, جانوروں کی طرح ہر جگہ چرتے نہ پھریں, تو پھر اسلام مشکل نہیں ہے. اگر ہم اپنی عادات جانوروں والی اپنا لیں تو جب فطرت بگڑتی ہے, جیسے بخار ہو جائے تو کھانا اچھا نہیں لگتا. جب ہم انسانی فطرت سے بگڑتے ہیں پھر ہمیں اسلام اوکھا لگتا ہے, مشکل لگتا ہے. ویسا کریم ہے, اس نے زبردستی نہیں کی. اس نے کہا میرے محبوب, جب آپ مخلوق میں جائیں گے, یہ لوگ تو بت پرستی میں میری جگہ انہوں نے فرض کر لی ہیں چیزیں, کچھ بت بنا لی ہیں, کچھ مفروضے گھڑ لی ہیں, کوئی ستاروں کو پوج رہا ہے, کوئی جادوگروں کی پرستش کر رہا ہے. جس سے کچھ نہیں ہو سکا اس نے ایک پتھر تراش کے وہاں بٹھا دیا خدا کو. تو جب آپ کہیں گے کہ یہ سب باطل ہے, اللہ واحد ہے, لا شریک ہے, تو انسان کی فطرت وہ کہے گا وہ کہاں ہے؟ بھئی یہ بت تو سامنے ہے. دیوی دیوتا تو کوئی اس گلاب میں ہے, کوئی اس بندر میں ہے, کوئی اس سانپ میں ایک دیوی رہتی ہے, کوئی اس ہاتھی میں بھی ایک دیوتا رہتا ہے, اسو پوجو. تو جو آپ کہہ رہے ہیں وہ اللہ ہے, وہ اللہ کہاں ہے؟ اذا سالک عبادی انی, میرے حبیب انسان الجھے ہوئے ہیں مختلف خداؤں میں. جب آپ کہیں گے لا الہ الا اللہ تو وہ کہیں گے وہ کہاں ہے اللہ؟ سوال پیدا ہو جائے گا. زبردستی نہیں منوانا, لاجک سے منوانا ہے, دلیل سے منوانا. تو آپ کیا کہیں گے؟ فإنی قریب. ان کو بتانا کہ اللہ تم ہر ایک کے تم سے زیادہ تمہارے قریب ہے, دور نہیں ہے. وہ میرے پاس ایک دن دفتر میں بیٹھا تھا, ایک بندہ آ گیا, بلایا, عزت سے بٹھایا, جی حکم ارشاد, کیسے تشریف لائے ہو؟ جی مجھے اللہ کی تلاش ہے. میں نے کہا جی آپ کا اللہ کب سے گم ہو گیا؟ اور وہ اللہ کیسا, معبود کیسا جو گم ہو جائے؟ تو پریشان ہو گیا. میں نے کہا اللہ کو تلاش نہ کرو, اپنے آپ کو ڈھونڈو, خود کو گم کر چکے. اپنے آپ کو تلاش کر لو تو اللہ تو تمہارے دل میں بستا ہے. بھائی اللہ تو گم نہیں ہوا, آپ اپنے آپ کو گم کر چکے ہو. خود کو ڈھونڈو, میں کہاں بھٹک رہا ہوں.
میرے حبیب نے کہنا فإنی قریب تمہارے سب سے، تمہارے تم سے بھی قریب تر میں ہر ایک کے پاس موجود ہوں۔ پھر یا اللہ ہمیں تو پتہ نہیں چلتا تو کہاں ہے، کس رگ میں ہے، دل میں ہے، جہاں میں ہے، کہاں ہے؟ فرمایا مجھے دیکھنا چاہتا ہے؟ اجیب الدعوت الداع اذا دعان، تو کوئی بات تصور کر کے بھی مجھے کہہ دے، میں تیری پوری کر دوں۔ تو لفظ نہ نکال، آواز نہ نکال، بات نہ کر، بیٹھ کر دل میں تو خیال کر لے میں تیری بات پوری کر دوں گا، پھر تو سمجھ جائے گا میں تیرے قریب تھا۔ لیکن ایک شرط پر، یا اللہ پھر شرط لگا دی، ہاں ایک شرط، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، پہلے تم میری بات بھی مانو، میں تمہاری تب مانوں گا۔ تو تم مخلوق ہو کر میری نہیں مانتے، میں خالق ہو کر تمہارا پابند ہوں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، یقین کر لو میری ذات پر، اعتماد کر لو۔ یہ یقین اور اعتماد نہ اللہ نظر آیا، نہ دیکھا، نہ اس کی بات سنی، کیسے کریں؟ سارے کا سارا ایمان، سارے کا سارا اسلام، سارے کا سارا دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کا نام ہے۔ ایک کہتے ہو قرآن سے نکلا، قرآن کہاں سے لیا آپ نے؟ کہاں سے آیا قرآن؟ کون اسے قرآن کہتا ہے؟ کس نے بتایا؟ اور کس نے کہا یہ وحی الہی ہے؟ محمد رسول اللہ۔ تو پھر قرآن بھی تو اسے زبان حق ترجمان سے عطا ہوا جس سے حدیث ارشاد ہوئی۔ تو آدھی قول مانتے ہو، آدھوں کے لیے کہتے ہو نہیں یہ نہیں مانتے، وہ یہ ایک ہی ہستی کی آدھی بات کہتے ہو یہ قرآن ہے، آدھی بات کہتے ہو نہیں مانتے، یہ کیا انصاف؟ یا ساری مانو یا ساری سے مکر جاؤ۔ تو فرمایا پہلے تم مانو نا، تم بندے ہو، مخلوق ہو، ہر وقت لے رہے ہو، تو یہ تو مانو نا کہ تم لے رہے ہو، میں دے رہا ہوں۔ یہ تو قبول کرو کہ میں ہوں اور میں واحد لا شریک ہوں۔ یہ تو قبول کرو کہ مجھ جیسا کوئی اور نہیں ہے، پھر میرے ساتھ بات کرو، دیکھو تمہاری بات پوری ہوتی ہے کہ نہیں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میری بات بھی تمہارا، فَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر ایمان لاؤ، یقین کرو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے مانو کہ حضور نے فرمایا اللہ ہے، مانو۔ ایک شخص تھا منطقی تھا، اب تو ہر بندہ ہر فن مولا ہے نا، اب تو ایسا دور آ گیا ہے، ہر بندہ اپنے کو ہر فن مولا۔ ایک زمانہ تھا مختلف علوم میں مختلف فاضل ہوا کرتے لوگ، عمریں لگا دیتے تھے ایک ایک علم میں۔ تو کچھ علوم ہیں، علوم الاصول، منطق، یہ دلائل کے علوم ہیں۔ تو منطق ایک پورا وسیع بحر ذخار ہے، منطق میں بھی دلائل ہوتے ہیں کہ کس دلیل سے کون سا قول ثابت ہوتا ہے، اس کی کیا منطق ہے۔ تو بہت بڑا منطقی تھا، تو سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کیا بڑھاپا ہے، آخری عمر ہے، ساری عمر منطقی پڑھتے پڑھاتے رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں اب مجھے بھی کوئی سلوک اور اللہ اللہ اور طریقہ سکھا دیں۔ اب منطق میں بات بات پہ اعتراض اور حجت، پھر اس کی دلیل لائی جاتی ہے۔
تو انہوں نے فرمایا یہ کام تو اعتبار کا اور بلا دلیل ہے، یہاں تو اعتبار کرنا پڑتا ہے بغیر دلیل کے، بھائی فَاسْتَجِیبُوا لِی، میری مان لو میں تمہاری مان لوں، یہاں تو کوئی منطق نہیں چلتی۔ تو اگر سلوک سیکھنا ہے تو منطق چھوڑ دو، میں تمہیں سلوک سکھا دوں گا۔ وہ چلے گئے۔ اب ساری عمر کا خزانہ کون ترک کرے؟ پھر وہ چیزیں رچ بس جاتی ہیں ذہن میں، دماغ میں، دل میں، بات آئی گئی ہو گئی۔ تو عرصے بعد حضرت کو پتہ چلا کہ وہ سخت بیمار ہیں، بیمار پرسی کے لیے تشریف لے کے تو وہ مرغ اور موت میں مبتلا تھے۔ پوچھا، انہوں نے کہا یار اچھی بات حضرت آپ تشریف لے آئے، میں شیطان میرے سامنے ہے، مجھے کہتے اللہ کی توحید پہ کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ تم کیسے کہتے ہو اللہ ایک ہے؟ میں 99 دلیلیں دے چکا ہوں منطق سے، لیکن وہ ہر دلیل رد کر دیتا ہے، منطق ہی سے توڑ کر دیتا ہے اس کو۔ مجھ سے ثابت ہو نہیں رہا کہ اللہ ایک ہے، میرا خاتمہ مشکوک ہو گیا، ایمان پر نہیں ہو۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے اسے کہہ مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اللہ ایک ہے، میرے پاس ایک ہی دلیل ہے۔ اسے کہہ دے مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اللہ ایک ہے۔ کہنے لگے اب تو دفع ہو گئے، اس کا جواب اس کے پاس۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کے نبی پر اعتبار، اعتماد علی الرسول، فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی، اور میری بات بھی سنو، مجھے مانو تو صحیح، پھر میں تمہاری مانوں۔ محتاج تم، ضرورت مند تم، شکوے مجھ پہ کرتے ہو، مجھے مانتے ہو نہیں، مرضی اپنی کرتے ہو۔ ہر بندہ کہتا ہے جی میری اپنی زندگی ہے، میں اپنی زندگی جیوں گا، بڑی بات ہے، بڑے تم تو شیر نکلے، تمہاری زندگی اپنی ہے۔ یہ جو ذرات خاکی تھے، اس مٹی کو کہیں گھاس، کہیں چاول، کہیں غلہ، کہیں سبزی، کہیں پھل، یہ کس نے بنایا؟ مختلف غذائیں، دوائیں، جڑی بوٹیاں، مٹی کو کس نے بنایا؟ اس مٹی کو پھل، پھول، دودھ، مکھن، جانور کا گوشت، گھی بنا کر، غذا دوا بنا کر ایک فرد تک کس نے پہنچایا؟ اس فرد کو کس نے پیدا کیا؟ غذا اس کو دی، ان سلوں کو الگ کر کے اس کے سلب میں کون جمع کرتا رہا؟ اندر کون تقسیم کرتا رہا؟ اس سلب سے شکم مادر میں کس نے منتقل کر دیا؟ پھر ایک سیل سے 10 خرب سیل بنا دیے شکم مادر۔ ایک سیل سے انسان بنا کر کس نے دنیا میں پیدا کر؟ وہ 10 خرب سیل بچے کے وجود میں بھی ہیں اور بوڑھے کے وجود میں۔ بچپن سے 100 سال تک ان سیلوں کو کون پالتا رہا؟ کسی سیل کی عمر 6 مہینے سے زیادہ نہیں ہوتی، دوسرا سیل بنا کر مر جاتا ہے۔ 10 خرب سیل، 100 سال، 150 سال، اور جن کی عمریں لمبی ہوئی ہیں، 1400 سال نوح علیہ السلام کی عمر تھی، 1400 سال 10 خرب سیل چلتے رہے، 6 مہینے سے زیادہ کوئی سیل نہیں چلتا۔ کون بناتا؟ پانی کون دیتا ہے؟ غذا کون دیتا ہے؟ ہوا کون چلاتا ہے؟ سورج کون نکالتا ہے؟ رات کون دیتا ہے؟ اس سارے کا نتیجہ تیری زندگی ہے، تو زندگی کس کی ہے؟ میری اپنی۔ زندگی کس کی ہے؟ میری، جیسے میں چاہوں جیوں۔ کمال نہیں ہو گئی؟
آج کے دور کا تو ہر بندہ کہتا ہے میری اپنی زندگی میں جیسے چل، تیری اپنی کہاں سے آ گئی؟ تیرا اپنا اس میں ہے کیا؟ تو نے اس میں کیا کیا ہے کہ یہ تیری نہیں ہے، تیرے پاس امانت ہے اس کی، جس کی ہے جیسے وہ چاہتا ہے ویسے گزار، جس کی نعمت ہے جیسے وہ چاہتا ہے ویسے گزار، اور جس نے یہ گھڑی بنائی ہے اسے استعمال کا جو طریقہ اس نے بنایا ہے اس طرح استعمال کر، ورنہ یہ کسی کام کی نہیں، تجھے تکلیف دے گی۔ جس نے یہ سپیکر بنائے ہیں، ٹیلی فون بنایا، اس نے اس کے استعمال کا طریقہ بنایا، اس سے ہٹ جا تو یہ بیکار ہے، تیرے لیے مصیبت پیدا کی۔ اور جس نے یہ زندگی اتنی لمبے پروسیس سے بنائی ہے اس کی ہے، تیری نہیں ہے۔ تیرا کیا ہے؟ تیری ہے تو پھر مرنا نہیں، اپنی جو ہے جیتے رہنا، تو پھر کیوں مرتے ہو؟ جس کی ہے وہ واپس لے لیتا، تو پھر تیری کہاں ہے؟ زندگی اللہ کی ہے، دین ہے، کسی کی نہیں۔ اس سب کے باوجود اس نے پھر لاجک بتایا ہے کہ یہ سوال تو کریں گے کہاں ہے اللہ؟ جس بت کو پوجتے ہیں وہ سامنے ہے، جس ستارے کو پوجتے ہیں وہ سامنے ہے، جس دیوتا کو پوجتے ہیں وہ اس بت میں ہے، تو حضور آپ اللہ وہ اللہ کہاں ہے؟ اذا سالک عبادی انی، بندے ہیں تو میرے مجھ سے اتنے دور جا چکے ہیں کہ میرے بارے ہی پوچھیں گے وہ کہاں ہے ہمارا، کون ہے ہمارا۔ انہیں جھڑکنا نہیں کہ یہ ساری نعمتیں بھول کر تم کہتے ہو مالک کو، اتنا اس سے اتنا کچھ لے کر آج کہتے وہ کون ہے کہاں ہے، بھولنا نہیں۔ انہیں کہنا تمہارا دل کی دھڑکن تمہارے قریب تر ہے، رگے جان قریب تر، اس سے زیادہ قریب تر وہ تمہارے اندر موجود ہے۔ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، وہ تمہارے اندر موجود ہے۔ نظر نہیں آتا، نظر آ جائے گا، تم سے باتیں کرے گا، لیکن پہلے تم اس کو مانو تو صحیح۔ فَلْيُؤْمِنُوا بھی مانو تو صحیح، پھر میں تمہیں دکھائی بھی دوں گا، باتیں بھی سنوں گا، میں تمہاری مانوں گا۔ فَلْيَسْتَجِیبُوا، اجیب الدعوۃ الداعی اذا، جو کوئی جو مانگتا ہے میں اس کی مان لیتا ہوں۔ اسی سے علماء فرماتے ہیں کہ مومن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، وہ کریم ہے۔ بعض اوقات ہم ایسی چیز مانگ رہے تھے جو ہمیں نقصان دیتی ہے، وہ بدل دیتا ہے، اس کے بدلے کو اچھی چیز دے دیتا ہے۔ بعض اوقات ہم غلط وقت پر چیز مانگ رہے ہوتے ہیں، وہ صحیح وقت پہ دیتا ہے۔ بعض اوقات ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا، اوٹ پوٹ مانگ رہے ہوتے ہیں، اس دعا کو جمع کر دیتا ہے، قیامت کو اس کا بدلہ دے گا، ضائع نہیں جاتی۔ تو دعا کرتے رہنا چاہیے، لیکن پہلے مانو تو صحیح۔ اور جسے یہی پتہ نہیں میرا اللہ کہاں ہے، پھر اس کی دعا کا کیا فائدہ؟ پہلے اس کو موجود تو پاؤ کہ میرے قریب تر، میرے دل کی اتھاہ گہرائیوں میں وہی بستا ہے۔ دل بھی تو ایک شہر ہے نیا، بہت بڑا شہر ہے دل، بڑی چیزیں، بڑے لوگ ہیں اس میں، بڑے ہمارے دوست، رشتہ دار، بڑی بڑی چیزیں، اقتدار، بڑی چیز، بے شمار دولت کے محبت، بے شمار چیزیں اس کے اندر ہیں۔ اور بڑی مزے کی بات ہے کہ دل کے شہر میں دشمنوں کے مکان سب سے زیادہ بلند ہیں، اتنے دوست یاد نہیں آتے جتنے دشمن چبھتے ہیں۔
تو پھر شہر میں جو مکان زیادہ پرامیننٹ ہوں، بلند ہوں، وہی نظر آتے۔ دل کی بستی میں دوستوں کے گھر بھی ہیں لیکن دشمنوں کے مکان زیادہ بڑے اور زیادہ کئی منزلہ ہیں، دشمن بھی بستے ہیں۔ یہ سب کچھ بستا ہے، ایک پورا شہر ہے، کیا اس میں کوئی مسجد بھی ہونی نہیں چاہیے؟ کوئی سجدہ گاہ بھی ہونی نہیں چاہیے؟ اس شہر میں کہیں سے کوئی اذان کی آواز بھی آنا نہیں چاہیے؟ تو پھر بندہ دیکھے نا، اس کے دل میں ہے مسجد ہے، اندر سے اللہ اکبر ہوتی ہے؟ اگر ہوتی ہے تو پھر تو بات سنی جائے گی، نہیں ہے تو پھر پورے شہر میں ایک مسجد نہیں ہے تو پھر بات کون سنے گا، کس کی سنے گا؟ بھئی اتنا شہر بسا رکھا ہے، ایک عالم کو آباد کر رکھا ہے، اولاد، رشتہ دار، دوست، خواہشات، آرزوئیں، اقتدار، دولت، پھر دوستوں سے دشمنوں کے محلے زیادہ بڑے ہیں، ہر طرح کی آبادی ہے اور اس میں کوئی مسجد نہیں ہے، تو کہاں دعا کرو گے؟ اور ایک تو خانہ خدا بھی ہو، اللہ اکبر کی صدائیں 5 وقت آئیں، اس میں رکوع و سجود ہوتا ہو تو پھر دعائیں بھی قبول ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ تمہیں زندگی کا مزہ آ جائے۔ جینے کا مزہ تو اس میں یار، قرآن کا ترجمہ با محاورہ اگر کیا جائے نا، لفظی ترجمہ ہے کہ تاکہ تم فلاح پا جاؤ تمہیں، لیکن با محاورہ ترجمہ یہ ہے کہ تمہیں جینے کا مزہ آ جائے، ورنہ جیے تو خاک دیے۔ لڑتے بڑھتے تڑپتے آہیں بھرتے عمر گزاری تو یہ زندگی ہے۔ زندگی تو یہ ہے کہ ہر لمحہ مزہ دے جائے، دکھ آئے تو بھی اللہ کی یاد آئے، سکھ آئے تو بھی اللہ کی یاد۔ تو سامنے ہو، میں سجدہ کروں، سب لطف ہے سجدہ کرنے کا۔ تو اور کہیں، میں اور کہیں، تیرے نام کے سجدے کون کرے؟ جہاں حضور حق ہی نہیں ہے، کون سے سجدے ہیں وہاں؟ پی ٹی پریڈ ہے، ایکسرسائز ہے، ہاتھ منہ دھویا، اٹھے بیٹھے چلے۔ مجھے فرمایا میرا بھی تو گھر بناؤ، وہاں ایک مسجد بھی تو بناؤ یار، اتنی آبادی ہے وہاں، مسجد بھی ہو، پھر تمہیں مزہ آئے زندگی کا۔ لعلہم یرشدون، پھر تمہیں جینے کا مزہ آ جائے، تمہیں پتہ چلے زندگی کیا ہوتی ہے۔ لوگ موت سے بھاگ رہے ہوں اور تم موت کے پیچھے پیچھے ہو کہ آ بھی جا، مجھے وہاں لے بھی جا، جہاں وصال یار ہوتا ہے۔ اس دنیا میں تو میں اس کے جمال کو دیکھ نہیں سکتا، آ بھی صحیح، مجھے وہاں لے بھی جا، میں اس کا جمال جہاں آ رہا دیکھوں تو صحیح۔ اگر یہی شرط ہے کہ اسے مر کے ہی نظر آنا ہے تو پھر آ بھی صحیح، پھر بھاگنے کی کیا ضرورت؟ لوگ موت سے بھاگیں اور تو موت کو تلاش کرے، زندگی کا مزہ تو تب ہے۔ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کی صفیں بنوا کر 5 کھجوریں تقسیم فرمائی، فرمایا آج روزہ افطار کر دو۔ رمضان شریف میں ہوئی تھی بدر کا معرکہ، حکم دیا آج کا روزہ افطار کر دو، سارا دن جنگ میں روزہ رکھنا مشکل ہے، قضا کر لینا۔ 5 کھجوریں تقسیم ہوئیں، جن مجاہدوں نے دن بھر مقابلہ کرنا تھا جنگ کے لیے، نوجوان کو 5 کھجوریں ملیں گی۔ یا رسول اللہ، اگر میں یہاں مارا گیا تو جنت جاؤں گا؟ فرمایا بالکل، بے شک اللہ تمہیں جنت لے جائیں گے۔
اس نے کھجوریں پھینک دی. اس نے کہا وہاں جا کر کھائیں گے کیا کھجوروں سے پیٹ بھرنا, اور شہید ہو گئے. ان 14 شہداء میں ہے. یار یہ کیسے لوگ تھے؟ ہم زندگی ڈھونڈتے ہیں, وہ موت ڈھونڈتے تھے. ہے کوئی بات؟ جوان آدمی کڑیل جوان ہے, کہتے ہیں یار موت آئے جنت میں جا کر بیٹھیں گے آرام سے کھانا, کیا کھجوروں سے پیٹ بھرنا ہے؟ یہ جنت کی مثال تو نہیں ہو سکتی. وہاں جا کر کھائیں گے آرام سے. کس نے سکھا دیا؟ انہیں اعتماد تھا محمد رسول. یا کیسی بات ہے؟ کہتے ہیں اصل میں جنت جاؤں گا. فرمایا ہاں اسے یقین ہو گیا میں جاؤں گا. اور کوئی سوال نہیں کیا, کوئی دلیل نہیں مانگی, صرف حضور کا فرمان جان دے دی. اور لوگ موت سے بھاگتے پھرتے ہوں, لوگوں کے پاس حکومت ہو, اقتدار ہو, اور سینکڑوں پہرے دار کھڑے کریں میری موت کو روک کے رکھنا, اور تو موت کو تلاشتا پھرتا ہو کہ کہاں موت آئے اللہ کی راہ میں اور مجھے جمال باری نصیب ہو. موت آ بھی جا کہاں کھو گئی ہے, پھر جینے کا مزہ ہے. تو سامنے ہو میں سجدہ کروں, پھر لطف ہے سجدہ کرنے. تو اور کہیں میں اور کہیں, پھر تیرے نام کے سجدے کون کرے؟ ہم جیے تو خاک جیے, جینا تو انہی لوگوں کا ہے جنہیں حضور پر اعتماد ہے. عجیب بات نہیں ہے کہ اس نے وہ 5 کھجور, اس نے کہا خالی پیٹ ہی جائیں گے, وہاں سیر ہو کر کھائیں گے. ابھی تو چند لمحے, ابھی چلے جائیں گے بھائی. اور شہید ہو گیا. اب تک آرام فرما ہے میدان بدر میں. دکھ سکھ صحت بیماری یہ حصہ ہے, اس زندگی کے کھیل کا حصہ ہے. انگریزی میں کہتے ہیں نا پارٹ آف دا گیم. جو کھیل کھیل رہے ہو یہ سارا کچھ اس کھیل کا حصہ ہے, کوئی عجیب بات نہیں ہے. لیکن زندگی کو اس رنگ پہ لے جانا کہ بیماری تو بیماری, موت بھی مزہ دے جائے, پھر زندگی تو وہ ہے نا. بیماری تو چھوٹی سی چیز ہے, اور بیماری کی حد موت ہے نا. تو جب موت بھی مزیدار ہو جائے تو پھر بیماریوں کا ڈر کیا؟ پھر دنیا کے دکھ کیا دکھ ہیں بھائی. تو جینا سیکھنا چاہیے. لیکن انسان بھی بڑا عجیب ہے. ایک تو اس کے اندر نفس پیدا ہو جاتا ہے, نفس امارہ, اسے لگام دینا, اسے لمامہ تک لے کر جانا, اسے سدھانا اور اسے مطمئنہ بنانا بڑی محنت لگتی ہے. کامل استاد چاہیے, ماہر شاہ سوار چاہیے. پھر اپنا نفس خود سپردگی چاہیے, اس کے سپرد کر دیا جائے. اسے مارے سدھائے, کوڑے مارے, جو کرے, لگام دے, اس پر سواری کرے, اسے کوڑے مارے, سیدھا کر کے دے, سکھا کے دے, تب بات ہے. بعض لوگوں کو پھر یہ راستہ نصیب ہوتا ہے, پھر وہ بڑی محنت سے, مشقت سے. بڑی عجیب بات ہے یار. مشاہدات آ جاتے ہیں, دل روشن ہو جاتا ہے, حقائق نظر آنے لگتے ہیں. نفس, شیطان اور دنیا, تین. اور اکیلا بندہ بیچارہ. اب اگر وہ حضور حق اس کے ساتھ رہے پھر تو وہ 300 سے بھی تکڑا ہے. ادھر سے غافل ہو جائے پھر مارا جاتا ہے.
میری یار قدپیت بھی مزیدار نہیں، لیکن میں آپ لوگوں کو عبرت کے لیے ایک واقعہ سناتا ہوں اور پھر اجازت چاہوں گا۔ بہت ہو گئی، ہدایت اللہ کی طرف سے اور اپنا اپنا نصیب ہے، ہر طالب کو ملتی ہے ہدایت، ہر چاہنے والے کو ملتی ہے۔ خواہش کرنا یہ تمہارے اپنے بس میں، چاہنا طلب کرنا یہ ڈیوٹی تمہاری میری ہماری اپنی ہے، وہ محروم نہیں کرتا۔ فنی قریب اجیب الدعوت الداعی اذا دعان، جب چاہو گے مجھے موجود پاؤ گے، جب مانگو گے عطا کر دوں گا۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، لیکن پہلے مجھے مانو تو صحیح، مجھے مانو، میری مانو۔ یہ اللہ کو ماننے تک تو ہم گرتے پڑتے آ جاتے ہیں، جب اللہ کی ماننا پڑے تو پھر رک جاتے۔ یہ جو ہم نام کے مسلمان ہیں نا، کلمہ پڑھتے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے، اپنی مرضی کرتے۔ تو صرف اللہ کو نہیں ماننا، اللہ کو بھی ماننا ہے، اللہ کی بھی ماننا ہے، تب بات بنتی ہے۔ کوئی مانگو تو صحیح، سلیقہ تو ہو۔ 1963 میں میں نے الحمدللہ حضرت کی اجازت سے ایک ساتھی کو ہلکے ذکر میں لیا۔ میں صاحب مجاز تو نہیں تھا اور میرے مراقبات بھی شاید فنا بقا سے پیچھے ہی تھے، لیکن حضرت نے مجھے وقتی طور پر اجازت دی کہ اسے ہلکے میں لے کر لطائف سکھا دو، مراقبات کراؤ۔ میں نے ہلکے میں لیا، حضرت جی کی خدمت میں لے گیا۔ ظاہری بیعت تو اس وقت آپ سب کو پتہ ہے، یہ تو 70 کی دہائی کے بھی آخری عشرے میں شروع ہوئی۔ ہمارے ہاں ظاہری بیعت نہیں تھی، روحانی بیعت ہی کرائی جاتی تھی۔ یہ تو 70 کی دہائی کے آخری عشرے میں جب طوفان بدتمیزی اور ہر بھلے برے کی بیعت کر کے لوگ گمراہ ہونے لگے، تو مشائخ کی طرف سے حکم ہوا کہ بیعت ظاہری بھی لیا کریں کہ لوگ کچھ ٹھہر جاتے ہیں وہاں، ورنہ بے دینوں کی بیعت کر لیتے ہیں۔ تو تب شروع ہوا، اور ہم نے بھی ظاہری بیعت تب کی، اگرچہ 50 کی دہائی کے آخر کے ساتھ چل رہے تھے تو کوئی ظاہری بیعت نہیں تھی۔ بہرحال پھر وہ ہمارا ہم سبق ہو گیا، وہ بندہ مل کر ذکر کرتے۔ ہم ذرا سینئر تھے، وہ جونیئر تھے، پھر جب الگ ہوتے تو میں ذکر کراتا، وہ میرے ساتھ کرتے۔ پھر اللہ کریم نے اسے منازل عطا فرمائے، مشاہدات عطا فرمائے، بے شمار عجیب و غریب واقعات ہیں، میں چیزیں بیان نہیں کیا کرتا۔ پھر اس بندے کو میں نے دیکھا، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھے، پشاور کے راستے میں مقام آتا ہے گوندل، خالبند نام ہے اس کا، گوندل۔ تو اب تو زیادہ آباد ہو گیا، اس وقت تھوڑا آباد تھا۔ اڈے پر منڈی بھی تھی، اور ایک اس طرف اڈے سے مشرق کو سڑک نکلتی، اس کے پہلو میں ایک مسجد ہوتی تھی۔ وہاں حضرت نے گاڑی رکوائی اور ہم نے عصر کی نماز، غالباً میرا خیال ہے عصر کی نماز تھی، مدت کی بات ہے، ہم نے نماز ادا کی۔ میرا ریوالور جو تھا وہ اس بندے کے گلے میں تھا، اس نے کہا مجھے دے دیں، تو اس نے گلے میں ڈالا ہوا تھا۔ واپس جب ہم گاڑی میں بیٹھے تو وہ کہنے لگا کہ حضرت جو فرشتے نماز کا ثواب لکھنے آئے تھے، نماز لکھنے آئے تھے، انہوں نے سب کا لکھا، لیکن میرا ثواب انہوں نے زیادہ لکھا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ بندے کے مشاہدات دیکھیں کہ باقیوں کا جو لکھا ہے وہ تو برابر برابر ہے، میرا انہوں نے زیادہ لکھا ہے۔ میں نے ایسا کیا کیا؟ میں نے بھی ساتھ ہی نماز پڑھی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا
تیرے گلے میں اسلحہ تو ہے نا، تو نے مسلح ہو کر پڑی ہے، اور یہ بھی سنت ہے اور اس کا ثواب زیادہ ہے۔ حضور نے بھی با اسلحہ مسلح نمازیں ادا فرمائی ہیں حالت جنگ میں، تو تجھے اس کا ثواب ملے، وہ تیرا ثواب زیادہ ہے۔ یہ اگر میں بیان کرنے لگوں تو کوئی کتابیں بن سکتی ہیں، فائدہ نہیں ہے ان چیزوں کو بیان کرنے کا۔ وقت گزرتا رہا، دائیوں کی طرح رہے، پھر حضرت رحمۃ اللہ کا وصال ہو گیا۔ انسان بھی کیا چیز ہے، اللہ اللہ اللہ۔ پھر کچھ لوگوں کو خیال آیا کہ جی اسے کیش کرانا چاہیے، ہم نے 20 سال 15 سال 10 سال لگائے حضرت کے ساتھ، اب اسے کیش کرانا چاہیے، اس سے لوگوں کو ہم اپنا مرید بنائیں، پیسے جمع کریں، دولت جمع کریں۔ جیسا پھر انسانی مزاج ہے، پھر جس طرح دین میں فرقے بنے، پھر سلسلے میں بھی فرقے بننے لگ گئے۔ دیکھتے رہے ہم قدرت باری اور اس کے مناظر اور لوگوں کی فطرت، اس پر نتائج۔ ہمارے ایک ساتھی ہوتے تھے، ایس پی ہوتے تھے، ریٹائرڈ ہوئے تھے اس زمانے میں، میرے پاس آئے، مجھے کہنے لگے کہ اب یہ ساری جماعت آپ کو تو چھوڑ کر چلی جائے گی، تو آپ ان میں شامل کیوں نہیں ہو جاتے؟ میں نے کہا ایس پی صاحب، اکثریت کے ساتھ رہنا مقصد نہیں ہے، مقصد حق پر رہنا ہے۔ کوئی ساتھ رہے یا نہ رہے، جن قدموں پر مجھے میرے شیخ نے کھڑا کیا ہے وہاں سے الحمدللہ مجھے کوئی ہلا نہیں سکتا۔ کوئی ساتھ ہو رہا ہو، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ حق پر رہنا شرط ہے، کثرت کے ساتھ رہنا شرط نہیں ہے۔ اللہ قادر ہے، وہ جتنے الگ ہوئے تھے مرور زمانہ کی نظر ہو گئے، بکتے پھرتے ہیں، لوگوں نے دولت جمع کر لی ہوگی، پیسے اکٹھے ہو گئے، لیکن دین تو نہ رہا۔ وہ بندہ بھی چکر آ گیا، وہ درمیان میں ہو گئے، نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ یہ دنیا بھی اس پر اتنے جھوٹے رنگ چڑھے ہوئے ہیں نا کہ اتنی بڑی خوبصورت نظر آتی۔ اس نے بھی سوچا ہے مجھے بڑے کشف ہوتے ہیں، پیسے کماؤں۔ یہاں تک کہ ایک بندے نے ملازمت اختیار کر لی کہ مجھے ملازم رکھیں ایک کاروباری بندے کے پاس، ذاتی طور پر میں کشف سے بتایا کروں گا کہ اس سودے میں آپ کو منافع ہوگا، اس میں نہیں ہوگا، یہ نہ کریں۔ اور اس زمانے میں 10,000 تنخواہ مقرر ہوئی۔ بڑی حیرت ہوتی تھی، لیکن کیا کہہ سکتا ہے۔ وقت گزرتا رہا، ہماری ابھی سانسیں باقی ہیں، ان کے لمحات ختم ہو گئے۔ ایک رات سوئے، صبح اٹھے نہیں، دفن ہو گئے۔ میں بھی اس قابل تو تھا نہیں کہ جاتا جنازے میں شریک ہوتا، یہ فاتحہ پڑھتا۔ ہم بھی یہاں سے ہی بیٹھ کر گھوڑے دوڑاتے رہتے، اللہ اللہ، لیکن پرانی رفاقت تھی، ایک احساس تھا دل میں، درد بھی تھا۔ میں صرف عبرت کے لیے عرض کر رہا ہوں، آگے آپ کی مرضی۔ میں نے چاہا چلو دنیا پہ تو میں فزیکلی تو جا نہیں سکتا، تو برزخ میں تو دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے، کیا کھویا کیا پایا۔ اللہ مجھے معاف کرے اگر کوئی لفظ اوپر نیچے ہو جائے تو کیفیات کو الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہوتا ہے۔
جو مجھے سمجھ آئی وہ یہ تھی کہ ایک جال بنا ہوا ہے آگ کا، جس طرح رسیاں ہوتی ہیں اس طرح آگ کی رسیاں ہیں، پورا جال بنا ہوا ہے اور حضرت اس پر پڑے تڑپ رہے ہیں۔ نیچے جو کچھ گناہ ہیں، جو کچھ ہے وہ الگ ہے، فی الحال تو اس جال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ وہ جال اوپر کہیں اٹکا ہوا ہے، کھلا جال ہے، چاروں طرف اٹکا ہوا، پھیلا ہوا، اس پر پڑے تڑپ رہے ہیں۔ حیران ہو گیا میں، یا اللہ یہ کیا ہے؟ یہ تو بندہ بڑی اللہ کرتا۔ شور مچا رکھا تھا، کوئی مجھے اس جال سے رہائی دلا دو، جو باقی سختیاں میں بھگتتا رہوں گا، اللہ مجھے اس جال سے، اس سے میری جان کیسے چھوٹ جائے؟ بھائی دوزخ کی آگ ہے، کون آگے جائے؟ اور عجیب بات ہے کہ وہ شعلے ملے ہوئے نہیں تھے، اس طرح پنا ہوا جال تھا۔ یا اللہ یہ ہے کیا؟ فرمایا یہ جو رقم کشف کے بدلے وصول کرتا تھا وہ رسیاں ہیں، کشف کر کر کے بتاتا تھا اور اس کے بدلے پیسے لیتا تھا، تو ہر رقم جو لیتا تھا وہ رسی بنتی گئی، مرنے تک جال بن گیا۔ اس کے بعد جرت نہیں کی ادھر جانے کی، جانے وہ ٹوٹا جال نہیں ٹوٹا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ اللہ کریم ہے، وہ چاہے تو اسے بھی معاف کر دے، نہ کرے تو مخلوق اس کی اپنی ہے، کسی کا اس کے ساتھ زور نہیں۔ لیکن ہم دعا ضرور کر سکتے ہیں کہ اللہ تیرا بندہ تھا، اس سے غلطی ہوئی، تو کریم ہے، معاف کر دے۔ یہ میں ان دوستوں کو بتا رہا ہوں جو روز ساتھیوں کو بٹھا کر بتا رہے ہوتے ہیں، جی کشف میں تمہارا یہ نظر آتا ہے، تمہارا وہ نظر آتا ہے۔ بچے کیوں بتاتے ہیں؟ دو صورتیں، یا میرا ہاتھ پاؤں چومیں احترام کریں، یا مجھے پیسے دیں۔ لے لو پیسے، ہاتھ پاؤں چما لو، لیکن رسی بٹ جائے گی، اتنی اب بٹو جتنی اب برداشت کر سکو، یہ یاد رکھنا، پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی۔ نبی کا کشف وحی الہی ہوتا ہے، ساری امت پر ماننا ضروری ہے، فرض ہے۔ نبی کا خواب وحی الہی اور امت کے لیے اتباع ضروری۔ ولی کا کشف اس کی ذات کے لیے، دوسرا اگر اس کے کشف کو صحیح مانے گا تو گویا اسے نبی مان رہا ہے، سمجھے؟ دنیا امور میں مشاہدہ ہوتا ہے، کشف ہوتا ہے، صاحب کشف کے لیے اس حد تک ضروری ہے کہ اگر اس پر عمل کرے گا تو دنیاوی نقصان سے بچ جائے گا، نہیں کرے گا تو کوئی دنیا کا نقصان ہو سکتا ہے، دین میں نقصان اس کا بھی نہیں ہوتا، گناہ اسے بھی نہیں ہوتا۔ ایک سب شخص صاحب کشف ہے، اسے کشف میں ایک بات نظر آئی، وہ کام شرعاً بھی جائز ہے، وہ کرتا نہیں، ہو سکتا ہے کوئی دنیا کا نقصان ہو جائے، دین کا نقصان اس کا بھی نہیں۔ اور دوسرے کا کشف دوسرا اگر مانے یہ سچ ہے تو وہ اسے نبی مان رہا ہے۔ یہ جو جاتے ہیں نا کشف کر کے مجھے بتاؤ، وہ کہتا ہے تمہارا یہ ہوگا، اور وہ مان لیتے ہیں، انہوں نے گویا اسے نبی مان لیا، اور وہ گویا خود کو نبی منوا رہا ہے۔ اور اس پر ایک رسی بٹ جاتی ہے دوزخ کے شعلوں کی، اور پھر وہ جال بن جاتا ہے۔ ہر چیز یہاں بکتی ہے، بولو جی تم کیا کیا خریدو؟ دنیا کا بازار ہے، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، آگ بھی بک رہی ہے، گلاب بھی بک رہے ہیں، ہر کسی نے اپنے لیے خریدنے ہیں۔ ہماری دعا یہ ہے کہ اللہ سب کی جھولیوں میں گلاب ڈالے۔ میری دعوت یہ ہے کہ گلاب سے جھولیاں بھرو، آگ سے دامن بچاؤ۔ آرزو یہ ہے، اللہ کریم مجھ پر بھی رحم فرمائے، آپ سب پر بھی،
امید ہے آیہ کریمہ کی وضاحت کافی حد تک ہو گئی ہوگی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تقریر کی تعریف کی بجائے جو میں نے باتیں عرض کی ہیں ان کی بنیاد پر ان حقائق پر غور فرمائیں گے اور اپنا قبلہ، اپنی خواہشات، اپنی آرزوؤں کو درست سمت کر لیں گے۔ اپنے لیے، اپنوں کے لیے گلاب خریدیں گے، رسیاں آگ کی نہیں بانٹیں گے۔ اللہ آپ کو توفیق دے۔ اتوار اجتماع کے بیان میں نے اس بات سے منع کیا تھا کہ کسی کے کشف پر عمل نہ کیا جائے، اور کسی صاحب کشف کی پہلی میعاد تو یہ ہے کہ صاحب کشف کو کشف شریعت پہ پیش کرنا پڑتا ہے۔ اگر شریعت کے مطابق ہے تو درست، ورنہ شریعت سے متصادم ہے تو اس کا کشف ہی باطل ہے، غلط ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ احکام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں قرآن کی صورت میں، چونکہ قرآن بھی امت نے حضور ہی سے لیا ہے اور حضور نے فرمایا کہ یہ قرآن ہے، قرآن کی سند بھی یہی ہے۔ ساری فقہ قرآن اور حدیث سے اخذ ہے۔ احکام قرآن بھی سارا کشف ہے، وہی بھی کشفاً آتی تھی، حدیث بھی ساری کشف ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کشف پر عمل ہوگا، کسی الف بے جیم کے کشف پر نہیں۔ اگر کوئی کسی صاحب کشف کے کشف پر عمل کرتا ہے تو گویا اس نے اسے نبی مان رکھا۔ میں نے یہ عرض کیا۔ سوال اس پہ یہ آیا ہے کہ بے شمار مشاہدات بزرگان دین کے کتابوں میں ملتے ہیں۔ خود حضرت جی نے ایک پوری کتاب لکھ دی، سفر نامہ جو ہے عرب مقدس کا، پہلے حج کا، تو اس میں سارا کشف ہی ہے۔ بات تو درست ہے، سوال بڑا موزوں ہے، لیکن آپ کو تھوڑی سی مجھے بیان کرنے میں کوتاہی رہ گئی، میری غلطی ہے یا آپ کو سمجھنے میں غلطی لگی۔ میں نے جو کہا ہے کہ کشف سے احکام نہیں لیے جائیں گے۔ کشفاً واقعات بیان کرنا ترغیب و ترہیب کے لیے، جتنے بزرگوں کے واقعات ملتے ہیں جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیے ہیں، جو اور اولیاء اللہ نے بیان کیے ہیں، سب ترغیب و ترہیب میں آتے ہیں۔ اسلام پر عمل کرنے کی اس میں ترغیب ہو یا آخرت سے ڈرایا جائے، ترغیب و ترہیب کے لیے آتے ہیں، احکام کے لیے کوئی نہیں۔ جس سے میں منع کیا ہے وہ ان لوگوں کو منع کیا ہے جو پوچھتے ہیں یہاں بیٹے کی شادی کر دوں، یہاں بیٹی کا رشتہ دے دوں، آج دکان میں یہ سودا لے آؤں، وہاں جگہ مکان بنا لوں۔ یہ سارے احکام شریعت سے لینے ہیں، کسی کے کشف سے نہیں۔ اور اگر کوئی کسی سے کشف سے لیتا ہے تو وہ لینے والا گویا اس بندے کو نبی مان رہا ہے، کیونکہ یہ منصب نبوت ہے کہ کشف سے احکام اخذ کر کے امت کو پہنچائے، یہ نبی کا کام ہے۔ تو یہ میں وضاحت کر دوں کہ آپ جتنے متقدمین کے مشاہدات ہیں بے شمار کتابوں میں ملتے ہیں، گنے نہیں جا سکتے، کسی سے کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا۔ واقعات ہیں، ترغیب و ترہیب کے لیے ہیں، کوئی شرعی حکم کسی سے ثابت نہیں ہوتا کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، کیونکہ یہ منصب نبوت ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب عالی ہے کہ وہ فرمائے یہ نہ کرو اور یہ وہ فرمائے کہ یہ کرو۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں وہ کر گزرو، جس سے روک دیں رک جاؤ۔
دوسرا اس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ تو میری گزارش ہے ان احباب سے جو کتابت کرتے ہیں، اس وضاحت کو اعتبار کے بیان کے ساتھ شامل کر دیں، الگ سے ایسے ہی کہ یہ سوال آیا تھا اس میں یہ وضاحت ہے۔ یہ میری خطا ہے کہ میں یہ وضاحت ساتھ اس وقت نہ کر سکا، یہ مجھ سے کوتاہی ہوئی، یا سمجھنے والوں کی سمجھ میں بات نہ آ سکی، انہیں وضاحت چاہے تھی، تو دونوں باتوں میں سے کوئی بھی ہو، بہرحال یہ وضاحت ہوگی کہ کشف ترغیب و ترہیب کے لیے درست ہے۔ احکام لینا منع ہے، احکام وہی ہوں گے جو شریعت مطہرہ کے ہیں۔ مجھ سے بھی لوگ پوچھتے ہیں یہ رشتہ کر دوں، میں انہیں بتاتا ہوں کہ شرعی قاعدہ یہ ہے کہ سب سے پہلے بچہ ہے یا بچی، اس کا دین دیکھو، پہلی بات۔ دوسری بات اس کی دنیا بھی دیکھو، اس قابل ہے، اہل ہے، اس میں اہلیت ہے، گھر سنبھال لے گا۔ دین بھی درست ہے، دنیائی معاملات درست ہیں تو کرو، اللہ پہ بھروسہ کرو۔ عموماً لوگ دین نہیں پوچھتے، دنیا کی دولت دیکھ کر کرتے ہیں، پھر بعد میں بھگتتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ یہاں کر لو یہاں نہ کرو، یہ کسی کو حق حاصل نہیں۔ یہ کام کرو یہ نہ کرو، یہ کسی کو حق حاصل۔ یہ وہی ہستی ہے اللہ کا نبی جس کے احکام قیامت تک جاری رہیں گے۔ یہ کہتے ہیں یہ 21ویں صدی سائنس کی ہے، سائنس نے بڑی ایجادات کی اور بڑے اصول وضع کی۔ یہ سائنس اصول وضع کرتی ہے اور اگلے سال اسی کی تردید کر کے نیا اصول بنا دیتی ہے۔ کوئی گن سکتا ہے سائنس نے آج تک اپنے کتنے اصولوں کا رد کیا؟ یہ ساری صدیاں اس کی ہیں جس نے جو فرما دیا اس میں قیامت تک کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے۔ سب صدیاں اس کی ہیں، سب زمانے اس کے ہیں، لہذا یہ احتیاط کی جائے اور اس میں فرق کیا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ 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 رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک واعف عنا قبل ذلک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین اینما کانوا ومن کانوا فإنک علی کل شیء قدیر۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔
موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔